وعلیکم اسٹوڈنٹس آف گریڈ سیکنڈ ایئر. بیٹا آپ لوگوں کو اپنی اسسمنٹ بھی کل مل گئی ہوگی اور جو ہے آپ لوگوں نے اس میں سے جتنے بھی MCQs ہیں وہ کرنے ہیں گوگل فارم میں، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے ریٹن فارم میں پارٹ بی اور پارٹ سی جو ہے وہ اسکول میں منڈے کو سبمٹ کروانا ہے. اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے علی گڑھ تحریک. میں نے تھوڑا سا اس ویڈیو کو اردو والی کو الگ سے بنایا ہے کیونکہ تھوڑا انگلش والوں کی وجہ سے تھوڑی وہ ہو رہا تھا مسئلہ، تو اس لیے پھر میں نے آپ لوگوں کے لیے الگ سے بنائی ہے ویڈیو. ٹھیک ہے. اب علی گڑھ تحریک بیسیکلی کیا ہے؟ یہ سر سید احمد خان کی وہ تعلیمی کوششیں یا وہ ان ایفرٹس کا نتیجہ ہے جو کہ وہ واقعی میں مسلمانوں کے لیے محسوس کرتے تھے، یا واقعی میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ان چیز کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جن شخصیات نے مسلمانوں کی قومی زندگی میں سب سے اہم کردار ادا کیا ہے، ان کے افکار نظریات پر سب سے زیادہ اثر اگر ڈالا جائے تو ان میں سر سید احمد خان جو ہیں ان کا نام وہ کہتا ہے سر فہرست ہے. یعنی سب سے پہلے ان کا نام آتا ہے. سر سید احمد خان نے جدید مغربی علوم کو فروغ دیا، اور اس کے علاوہ انگریز حکمران جو تھے ان کے ساتھ انہوں نے اچھے تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کی، اور مسلمانوں کی جو مشکلات تھیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی. اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے بیسک مقاصد جو تھے ان کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو تعلیمی، سیاسی اور ادبی میدانوں میں جو مسلمان قوم کی بھلائی کے لیے عظیم خدمات جو ہے وہ انہوں نے سیاسی میدان میں بھی دی اور ادبی میدان میں بھی دی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس کہ سر سید نے صرف اپنی تحریروں، یعنی انہوں نے مختلف رسالے جو ہیں ان کی اشاعت کی، مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان میں غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی کہ اور انتہا پسندوں کی مسلم دشمن سرگرمیوں سے مایوس ہو کر دو قومی نظریہ بھی پیش کیا جو بعد میں نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا. اچھا، سب سے پہلے ہم نظریے کو یہاں پہ ڈسکس پہلے کر چکے ہیں، تو اس لیے اگر اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان وہ واحد انسان تھے جنہوں نے اس چیز کو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد محسوس کیا کہ مسلمان جو ہے وہ انگریزوں کے سامنے زیادہ بے باس ہیں، زیادہ کچھ لے جا رہے ہیں، کیونکہ انگریز ان کو اس چیز کا الزام دیتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے وہ کوشش کی کہ وہ مسلمان جو ہیں ان کو ان کے حقوق دلا سکیں. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ غلط فہمیاں انگریزوں کے دلوں سے دور کی کہ مسلمان واقعی میں ان سے نفرت نہیں کرتے. پھر اس کے بعد انہوں نے دو قومی نظریہ کی بات آتی ہے. سر سید احمد خان جو ہے ایک قومیت کے حامی تھے اور ایک ہی ملک کے حامی تھے، وہ یونٹی کے قائل تھے. انہوں نے سب سے پہلے ہندو اور مسلمانوں کی یونٹی کے لیے بات کی، لیکن پھر کیونکہ وہ ہندوستان کو دو شیزہ کی دو آنکھوں سے تشبیہ دیا کرتے تھے کہ اگر وہ جتنی اس کی خوبصورتی اس کی دو آنکھوں میں ہے، اسی طرح سے اگر ایک آنکھ نہیں ہے تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. تو اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے ان کو فاؤنڈنگ فادر کہہ سکتے ہیں کہ دو قومی نظریے کے ٹو نیشن تھیوری سب سے پہلے انہوں نے پیش کی کہ مسلمان اور ہندو دو علیحدہ قومیں ہیں اور ان کا علیحدہ وطن ہونا چاہیے، جو آگے چل کے نظریہ پاکستان یعنی علیحدہ وطن کے مطالبے پہ آ کے ختم ہوا. جنگ آزادی کے بعد کے دور میں مسلمانوں کی تعلیمی حالت انتہائی خراب تھی، یعنی اس وقت مسلمان مغربی تعلیم سے نفرت کرتے تھے، اس سے دور رہنا چاہتے تھے، کیونکہ مسلمان آبادی کی اکثریت نے محض انگریزی دشمنی کی بنا پر جدید مغربی علوم کے اصول کے لیے انکار کر دیا تھا. اب مسلمان جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ ان کے بچے جو ہے وہ مذہب سے دور ہو جائیں گے، اگر انگریزی تعلیم حاصل کریں گے تو ان کے بچے جو ہے وہ اپنے مذہب کی طرف راغب نہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے صرف مدرسوں کی تعلیم جو ہے اس کو زیادہ مذہبی تعلیم حاصل کرنے کا رجحان تھا. تو مسلمان جو ہے بیسیکلی انگریزوں کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے ان کے لائے ہوئے نظام کو بھی ناپسند کرتے تھے. سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ ایک تو انگریزی زبان سیکھیں اور دوسرا جدید مغربی علوم کے خلاف جو ان کا منفی رویہ ہے، یعنی ان کے دل میں جو کچھ بھی ہے لیکن اس کو زبان پہ نہ لائیں، اس کو لوگوں کے سامنے اس کی تشہیر نہ کریں تاکہ ان کو اس سے نقصان نہ ہو. اور وہ مسلمانوں کو سیاست میں وقتی طور پر وہ چاہتے تھے کہ سیاست میں مسلمانوں کو حصہ لینا چاہیے. اگر وہ بالکل گورنمنٹ سسٹم سے دور ہو کر رہ جائیں گے تو وہ آہستہ آہستہ مزید پستی کی طرف جائیں گے. اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی توجہ جو ہے وہ سب سے زیادہ تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں ان پہ دی، اور وہ چاہتے تھے کہ ملک میں لوگوں کو ملازمتوں میں حصہ ملے، جو ہے مسلمان جو ہے وہ ملازمتوں میں حصہ لیں اور وہ حکمرانوں کا اعتماد حاصل کریں. پھر اس کے بعد انہوں نے علی گڑھ تحریک کی باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کیا، اور سر سید نے تعلیمی میدان میں مسلمانوں کو آگے لانے کی کوشش کی اور انہیں مختلف جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن کرنے کے لیے انہیں ان کا مقصد بتایا.
اس کے علاوہ جب وہ ملازمت کر رہے تھے 1859 میں تو مراد آباد میں، اس کے بعد جو ہے غازی پور کے مقام پر اسکول انہوں نے قائم کیا 1862 میں، ٹھیک ہے۔ 1862 میں انہوں نے جو اسکول قائم کیا وہ مراد آباد میں پہلا اسکول تھا جو انہوں نے ابتدائی اسکول قائم کیا، اور 1863 میں انہوں نے غازی پور کے مقام پر سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کیا۔ سائنٹیفک سوسائٹی جو ہے یہ بیسیکلی ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی ان کی، یہاں پر مختلف سبجیکٹ کی تعلیم دی جاتی تھی، اس کے علاوہ مختلف دنیا کی کتابوں کے تراجم ہوتے تھے، جس کا مقصد جو ہے وہ بیسیکلی یورپی زبانوں میں مختلف جدید علوم پر لکھی گئی تھی۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو کتابیں یورپی علوم پر لکھی گئی تھیں یا یورپی کتابیں تھیں ان کا ترجمہ کیا جاتا تھا اور اردو زبان میں جو ہے، تاکہ لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں اور کتابوں سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے 1869 میں سر سید احمد خان جو ہے وہ اپنے بیٹے سید محمود کے ساتھ انگلستان گئے، اور وہاں پر جب انہوں نے مختلف شعبوں میں انگریزی تعلیم میں اور ان کے نظام تعلیم کا کردار سب سے انہوں نے کہا کہ زندگی میں تعلیم جو ہے وہ تعلیمی نظام جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے انہوں نے انگلستان میں تمام تعلیمی اداروں کا دورہ کیا، اور سر سید احمد خان نے وہاں پر چند بہترین تعلیمی ادارے جو تھے ان کا جب وزٹ کیا تو انہیں بغور جو ہے وہاں کے طرز عمل کے بارے میں پتہ چلا، طرز تعلیم کے بارے میں پتہ چلا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو واپس آ کر ہندوستان میں اپلائی کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد 1870 کی بات آ جاتی ہے جس میں انگلستان سے واپسی پر سر سید احمد خان نے انجمن ترقی مسلمانان ہند کا نام سے ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی، اور اس کمیٹی کا جو نام تھا وہ علی گڑھ کے مقام پر ایک کالج اس کے علاوہ قائم کیا جس کو محمڈن اینگلو اورینٹل کالج جو ہے اس کا نام دیا گیا، MAO کالج، اور سر سید احمد خان MAO محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد رکھی، اور اس کے علاوہ سر سید احمد خان جو ہے کالج کی انتظامی کمیٹی جو ہے اس کے تایات یعنی اپنی پوری زندگی تک سیکٹری نامزد ہوئے، ساری زندگی انہوں نے ایز اے سیکٹری وہاں پہ کام کیا، اور سر سید احمد خان نے کالج کے قیام سے چندہ اکٹھا کیا، یعنی ڈونیشن جو ہے وہ اکٹھی کی تاکہ جو ہے مزید مسلمانوں کو جدید تعلیم کے اصول کی اہمیت جو ہے سے آگاہ کیا جائے اور انہیں مزید سہولیات فراہم کی جائیں۔ 1875 میں کالج کے قیام کی طرف سے پہلا قدم اٹھایا گیا تھا کہ جب علی گڑھ میں ایک اسکول کا قیام ہوا۔ اب وہ کہتا ہے کہ 1875 میں 1875 میں کالج میں جو ہے علی گڑھ اسکول کا قیام کیا گیا، اور صرف 2 سال بعد اس کو کالج کا درجہ دیا گیا، یعنی اس کو 2 ایئرس کے بعد کالج کا درجہ ملا تھا، اور وائس رائے لارڈ لٹن جو ہیں انہوں نے 1877 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کا سنگ بنیاد رکھا، ٹھیک ہے، سنگ بنیاد یعنی اس کی انوگریشن جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے اس کا افتتاح کیا، پھر اس کے بعد انوگریٹ کیا۔ پھر اس کے بعد 1877 کے بعد کہتے ہیں علی گڑھ کالج ایک اقامتی ادارہ تھا، یعنی اس میں ہاسٹل کی سہولت میسر تھی، انگریزی زبان جو ہے اس کے ساتھ ساتھ مشرقی اور مغربی علوم جو ہے وہ بھی دی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد کالج میں مسلمان طلباء جو ہیں ان کی مختلف قومیت سے چونکہ تعلق رکھتے تھے، مختلف علاقوں سے آتے تھے، تو ان کو دینیات یعنی علوم اسلامیات کی جو تعلیم ہے اس کے لیے بھی وہ بھی لازمی قرار دی گئی، اور علی گڑھ کالج میں طلباء کی تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت، ان کی کردار سازی پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان عمدہ درسگاہ بنانے کے لیے انہیں بھاری تنخواہیں جو ہے وہ ممتاز انگریز جو ماہرین تھے ان کو جو ہے وہ دی جاتی تھی تعلیم کی خدمات حاصل کی، تاکہ اب وہ کہتا ہے کہ جو بڑے اعلیٰ تعلیمی ماہرین تھے ان کو بھاری تنخواہیں دے کر انہوں نے انگریزی تعلیم جو ہے وہ دینے کے لیے اساتذہ اکٹھے کیے، اور اساتذہ میں یورپین اساتذہ کی بڑی تعداد جو ہے ان میں شامل تھی۔ تو نیکسٹ میں وہ کہتا ہے کہ علی گڑھ تحریک کے 2 بڑے ستون جو ہیں وہ تھے، اب وہ کہتا ہے کہ ان میں ایک تو محمڈن اینگلو اورینٹل کالج اور دوسرا ستون محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس تھی، یعنی 2 ستون جن کے اوپر جو ہے یہ عمارت جو ہے وہ بیس کرتی تھی، ایک تو کالج تھا اور ایک جو ہے وہ ایجوکیشنل کانفرنس تھی۔ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس 1886 میں قائم کی گئی، اور اس کے قیام کی مقاصد جو ہے وہ منظر ذیل ہیں۔ اب سب سے پہلا مقصد اس کا کیا تھا؟ علی گڑھ کالج کی طرز پر تعلیمی ادارے قائم کرنا، یعنی پورے ہندوستان میں ایسے ادارے قائم کیے جائیں جو کہ علی گڑھ کی طرز پر کام کریں، مسلمانوں میں جدید مغربی طرز کی تعلیم کی اہمیت کا احساس پیدا کرنا، یعنی مسلمانوں کو جدید تعلیم کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا، اور مسلمانوں کے قائم کردہ انگریزی تعلیمی اداروں میں مذہبی تعلیم کے حالات پر نظر رکھنا، یعنی جو بھی انگریزی تعلیمی ادارے قائم کیے گئے ہیں کیا ان میں مذہبی تعلیم اس طریقے
طریقے سے دی جا رہی ہے، کہیں بچوں کو مذہبی تعلیم سے دور نہیں رکھا جا رہا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کے روایتی مدرسوں مکتب اسکولوں کو نصاب کے جدید دور کے تقاضوں سے عام کرنا، یعنی پرانے جو روایتی مدرسے ہیں یا مکتباز ہیں وہاں پر بھی مغربی تعلیم جو ہے یا نئی جدید تعلیم جو ہے اس کو روشناس کروایا جائے تاکہ وہ بچے پیچھے نہ رہ جائیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ علی گڑھ کالج مومڈن ایجوکیشن کانفرنس نے صرف مسلمانوں میں جدید تعلیم کے فروغ کے لیے کردار ادا کیا، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے سماجی اور معاشرے کی بھی اصلاح کی، ثقافتی کلچر کے لحاظ سے اور پولیٹیکل لیول پہ بھی آ کے مختلف سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ مومڈن ایجوکیشنل کانفرنس ایک خالصتاً غیر سیاسی تنظیم تھی، یعنی نان پولیٹیکل جو ہے آرگنائزیشن تھی، اور علی گڑھ کالج سے کئی نامور مسلمان رہنماؤں نے تعلیم حاصل کی جنہوں نے بعد میں تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا، یعنی بہت زیادہ ہمارے پرومیننٹ لیڈرز جو ہیں انہوں نے وہاں سے، مولانا محمد علی جوہر ہیں، یہ تمام لوگ جو ہیں انہوں نے وہاں سے ایجوکیشن حاصل کی اور پھر آگے جا کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ملکی بھاگ دوڑ جو ہے وہ سنبھالی۔ تو اس طرح سے ملکی سیاسی سرگرمیاں جو ہیں انہوں نے آگے کنٹینیو کی۔ تو آئی ہوپ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ ٹاپک اگلے لیکچر میں کریں گے اور اپنی اسسمنٹ کمپلیٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔